ایک دن میں اپنے دفتر جا رہا تھا جب میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ وہ شکل سے ایک شریف گھرانے کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں قریب آیا تو اس نے اچانک مجھ سے کہا، چلیں گے صاحب؟ یہ جملہ سن کر میں ذرا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ وہ کس مقصد کے لیے بات کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا، اب کتنے دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور عجز تھا، جس سے میں ہلکا سا متاثر ہوا۔ میں نے کہا، اس کی نظر میں ایک خوف تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، کتنے لوگ ہو؟ میں نے کہا، ڈرنا مت، میں اکیلا ہوں۔ وہ کچھ اور وقت خاموش رہی، پھر پوچھا، اب مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا، اب میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ اب چاہی تو 500 کم دے دینا، لیکن برا نہ کرنا پلیز۔ اس کی باتوں میں اتنی معصومیت اور درد تھا کہ میں بے اختیار ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے رک کر کھانا خریدا اور اسے دیا تاکہ وہ بھوکی نہ ہو۔ ہم دونوں دفتر کی طرف چل پڑے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور رات کے 11 بجے تھے جب ہم دفتر پہنچے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو اپنے بارے میں کچھ کہنا ہو، لیکن وہ خاموش تھی۔ میں نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا اور وہ شرمندہ سی ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچا اور اس نے کہا، کیا میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرا کر بولا، نہیں، یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور پھر برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جاؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ کچھ حیران سی ہو گئی، پھر آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے پوچھا، کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ کیوں اپنا جسم بیچ رہی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، یہ سب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ میری باتوں سے ہلکی سی غصے میں نظر آئی اور کہا، اب پاگل لگ رہے ہیں، اب نہیں سمجھ سکتے؟ میں نے کہا، ہاں، میں پاگل ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو اس طرح مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، اگر کچھ نہیں کرنا تو مجھے واپس چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پرس سے 10,000 نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کیا اور کہا، یہ پیسے تمہارے حق میں ہیں اور تمہاری مدد کے لیے۔ وہ چند لمحے روئے بغیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، مجھے بس واپس چھوڑ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن مجھے بتاؤ، تمہاری زندگی میں ایسا کیا درد آیا ہے؟ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کی جھرمٹ جمع ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے درد کو بیان کرنے لگی۔ اس نے کہا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور سسرال والوں نے مجھے نکال دیا۔ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور بھائی بھی نہیں ہے۔ پھر ماموں کے گھر گئی تو وہاں کے حالات اور تکالیف نے مجھے مزید برباد کر دیا۔ ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی اور جب میں نے اپنی مامی کو بتایا تو سب نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ ایک دور کے رشتہ دار نے مجھے ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا، لیکن اس کے بچوں نے میری زندگی جینا حرام کر دیا۔ پھر وہ شوہر بھی مر گیا اور اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دربدر ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا دل تو ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے اندر بے شمار تکالیف اور دلی زخم تھے جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیسے جھیل رہی ہے۔ اس نے کہا، میں نے بہت بار سوچا کہ خودکشی کر لوں،
लेकिन फिर बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं हो पाती। इसके दिल में ना ख़त्म होने वाला दर्द था और उसका यकीन करना मुश्किल था कि कोई भी इंसान इतनी बेबसी के आलम में ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने इससे कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैंने इससे कहा, अपनी बेटियों को लेकर ऑफिस के ऊपर वाले कमरे में आओ, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। इसकी आंखों में शक और हैरानी थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ चली आई। जब हम इसके घर पहुँचे तो उसकी बेटियां सो रही थीं और वो बहुत प्यारी लग रही थीं। उसने इनको गोद में लिया और मैंने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अब उन बेटियों की हिफाजत करना है। वो मुसलसल रोते हुए कह रही थी, अब फरिश्ते हैं, अब का शुक्रिया। फिर मैंने इसे कहा, अब तुम जाकर आराम करो और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। वो दिन और रात मेरी याद में हमेशा के लिए बाकी रहेंगे। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात और तकालीफ से लड़ते हुए इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को कभी भी अपनी इज़्ज़त को बेचने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे हालात जैसे भी हों। ज़िंदगी में हमेशा सब्र व तहम्मुल के साथ मुश्किलात का सामना करना चाहिए, क्योंकि इंसान की तकदीर सिर्फ़ इसके हाथ में होती है।